ایک لڑکا ہے جس کی شادی ہونے والی ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں اہل حدیث ہیں، لیکن دونوں کے والدین اہل حدیث نہیں ہیں۔ ہاں یہ چیز ہے الحمدللہ کہ اس وقت نوجوان صحیح دین کے پیاسے ہیں۔ ہم سے فون پہ جو باتیں ہوتی ہیں، اور ہم الحمدللہ بہت گئے، اب تو ہم نے توبہ کر لیا، وقت بہت ضائع ہوتا ہے، گئے برطانیہ گئے اور فرانس گئے اور ہالینڈ یہ اور وہ سب، تو دیکھا کہ نوجوان صحیح دین کے تابع ہیں، بالکل کہتے ہیں ہمیں کتاب سنت چاہیے، تو وہاں بھی دیکھیے دونوں کے والدین اہل حدیث نہیں ہیں، ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے والدین نہیں مان رہے ہیں، یعنی شادی کے لیے تو راضی ہوئی، اتنا تو غنیمت ہے کہ تم لوگ شادی کر لو، لیکن والدین نہیں مان رہے ہیں، اور پھول پہنانے اور رسمیں جیسے ساچت کیا ہوتا ہے وغیرہ کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، تو اب وہ دونوں کیا کریں، مہربانی فرما کر رہنمائی کریں۔ اگر آپ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں شادی کرنے کی، یہاں تو حنفی مذہب میں یہ بھی کل میں نے بتایا تھا کہ اب اس زمانے میں بھی اس کی تاکید تلقین کرتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث لڑکے سے اپنی لڑکی نہ دے۔ پرانے زمانے کی یہ بات ہے، ہم نے قصہ بیان کیا آپ کو کہ ان کے یہاں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شافعی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جی آپ کے گھر میں ہوا، اب اسے شافعی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، آپ جا کے تحتاوی میں دیکھیں صاف لکھا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ شادی نہیں کر سکتا ہے، البتہ اگر اس کو یہودی اور نصرانی کی بیٹیوں کی طرح، جس طرح اللہ نے یہودی اور نصرانی کی بیٹیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو ان کی بیٹیوں کی طرح سمجھ کے شادی کرے تب جائز ہے۔ کتنی حماقت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو یہودیوں اور نصرانیوں سے تشبیہ دے دی، اور پھر کیا کہا، کل ہی قصہ بیان کیا تھا، ہمارے پاس بہت قصہ ہیں، صرف لوگوں کو جگانے کے لیے باتیں ذکر کرنا اور کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کے گھر میں اگر گول مول بات کر کے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ اس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس، جابر اور دوسرے پڑھتے، الحمدللہ اللہ نے وہ شرف دیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں تھوڑا سا، تو اگر خیانت کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت ہمیں عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیانت کا موقع نہ نکالے کوئی ایسا۔ کہتے ہیں کہ اگر گندا پانی ہے، ناپاک پانی ہے، اس سے آٹا گوندھ دیا گیا تو آٹا پھینک دیا جائے، یا کتوں اور جانوروں کو ڈال دیا جائے، یا کسی شافعی کے ہاتھ میں بیچ دیا جائے۔ دیکھیے کتنے عقل مند ہیں کہ شافعی آدمی کو کتوں اور جانوروں کے برابر کر دیا، اپنے لیے جائز نہیں سمجھا کسی حنفی کے ہاتھ نہ بیچو۔ یہ سب باتیں ایسی رہی ہیں کہ ہمیشہ آگ لگانے کی بات تھی، اسی وجہ سے بڑی جنگ ہوتی رہی ہے۔ بغداد کی تاریخ دیکھیں اور خراسان کی تاریخ دیکھیں، باقاعدہ قتل و غارت گری، گھروں کو گرا دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے اللہ نے اپنا گھر دکھا دیا ہے، اور جو دین صحیح ہے آپ کو پہنچ رہا ہے یقیناً، اگر پہلے نہیں سنا ہے اپنے یہاں سننے بھی نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ گے سنو گے تو مرتد ہو جاؤ گے، تو اگر سننے کا موقع مل رہا ہے، ذہن میں بات یا حلق کے نیچے کہتے ہیں اتر رہی ہے، تو اس کو قبول کیجئے اللہ کے واسطے۔ واللہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حدیث کو فقہ کا سوکن سمجھیں، یا کہ نہیں ہماری فقہ میں یہ ہے، ہم حدیث کو نہیں لیں گے۔ ہمارے علماء نے کہا دیا، مولانا محمود الحسن کتنے بڑے آدمی دیوبندی، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے، اور شافعی مولانا عبدالحی لکھنوی اسی وجہ سے بدنام تھے، ان کو گلابی وہابی کہتے تھے، آپ کو معلوم ہمارے استاد کہتے تھے ان کو مولانا عبدالحی لکھنوی۔ شرح وقایہ کی شرح میں یا موطا کی شرح میں جو لکھا ہے انہوں نے حاشیہ میں صاف لکھا ہے کہ یہ حنفی مذہب یہاں مرجو ہے، اور شافعی مذہب جو ہے وہ راجح ہے، کیونکہ حدیث ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کو ہمارے عام علماء قبول نہیں کرے پرانے زمانے سے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال تو اجازت دی ہے شادی کی، تو آپ لوگ صبر کر کے پھول پہن لیں انشاءاللہ، یہ کیونکہ ان کی ناراضگی اور پھر آپ لوگوں کی شادی کے میں ممانعت کی بات ہو سکتی ہے، اور آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم نہیں پسند کر رہے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، اللہ معاف کرے گا، لیکن انشاءاللہ شادی کرنے کے بعد آپ خود کفیل ہو جائیں گے دونوں، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لیکن ماں باپ کو نہ چھوڑیں، ہزار خرچ کریں ان کے اوپر، سمجھاتے رہیں۔ واللہ برطانیہ میں گیا ایک مرتبہ ایک شہر میں،
تو वहाँ एक लड़का जैसे बड़े जेनियस होते हैं, सब सही बात है, अगरचे अगर इंडियन हो असली, वहाँ पैदा होकर के वहाँ के माहौल में बहुत ज्यादा जहन तेज हो जाता है उनका। तो वो पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी में, तो छुट्टी ले ली उसने 2-4-10 दिन की हमारे साथ घूमने की। मैं बर्गम था, वहां से मैनचेस्टर गया, वहां से लेस्टर गया, वहां से कहा कल कहता अब नहीं आएंगे हम। वो लड़का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तौर पर सुन्नत पर अमल करने लगा, और माँ बाप जो है अपने तरीके पर थे, माँ बाप को समझाता रहा। एक दिन बाप ने मार करके उसको दरवाजे से बाहर निकाल दिया, रात सर्दी में दरवाजे के बाहर कर दिया कि तुम ये वहाबी और तुम ये इस तरह की बातें हमारे साथ कर रहे हो। वो समझाता रहा, हमने बार बार उसको कहा देखो गुस्सा ना होना, 1000 मारे पीटे लेकिन भागना नहीं उनसे। दरवाजे से बाहर कर दिया, सर्दी में चुपचा पड़ा था। एक आदमी कोई काफिर था, मुस्लिम था, जा रहा था तो देखा कि एक बच्चा ऐसे ही सर्दी में पड़ा हुआ है, अपना ओवरकोट उस पर डाल गया, सो गया वो बेचारा। सुबह बाप निकले नमाज के लिए तो उसको अंदर कर लिया। अब देखिए बाप की बापता या माँ की ममता अब यहाँ काम आई। फिर उसके बाद बच्चा रगड़ता रहा। अल्लाह गवाह, यहाँ से आए उम्रा करने, मैं घर पे ले गया उनको, तो कहते हैं मौलाना हमारे बच्चे को आपने हिदायत दी और हमारे बच्चे ने हम दोनों को हिदायत दी। हमने नहीं कहा नहीं, हिदायत अल्लाह ने दी है। हम लोग तो एक टोक फेंक देते हैं किसी पर असर हो जाए ना, तो अल्लाह का शुक्र ऐसे लोग भी होते हैं। तो हम इन बच्चों से कहते हैं कि पहन लो और इसको कहो कि अल्लाह ताला हम इससे राजी नहीं है, लेकिन हरगिज उनका उनसे बाइकाट ना रखें, सुबह शाम रगड़ते रहें, इंशाअल्लाह वो भी अच्छे अकीदे को कबूल कर लेंगे।